مجلس کا پیغام اپنی جانب سے اور اپنے بزرگوں کی جانب سے کہ فقط زبان سے نظام جہان بدلے گا، فقط زبان سے نظام جہان بدلے گا، علی کو دل سے پکارو تو انقلاب، فقط زبان سے نظام جہان بدلے گا، علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے۔ اور کیا ہے ولایت کا اختیار، اس ایک شعر میں پیش کر کر میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآلہ علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے، اور اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا، اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا، وہ حکم دیں تو ہتھیلی پہ آفتاب، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب شاہد بلتستانی صاحب جو بارگاہ معصومین میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مالک ان کی اور آپ تمام ذاکرین کی نوکری کو اپنی پروردگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں ہم درخواست گزار ہیں جناب قبلہ مولانا سخاوت حسین سنگھال صاحب سے کہ آپ کہ وہ ممبر فروز پر تشریف فرما ہوں اور حاضرین مجلس کو فضائل و مسائل محمد وآل محمد سے فیضیاب و مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا باب الحوائج باب المراد موسى بن جعفر الكاظم عبد الصالح في حديثه الشريف إن الله عز وجل أخذ ميثاق النبيين على نبوتهم ولم يتحولوا عنها أبدا وأخذ ميثاق الوصيين على وصايتهم ولم يتحولوا عنها وأعار قوما الإيمان زمانا ثم يسلبه إن فلان ابن فلان أعير الإيمان فسلبه الله. قابل قدر ذاکرین حسین، شعراء کرام، منقبت خان حضرات، سادات و مؤمنین و مؤمنات، انجمن گلستان زہرا سلام اللہ علیہا، میری لینڈ کے زیر اہتمام امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں بالخصوص سید قلب عباس شاہ کاظمی اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقدہ سالانہ مجلس عزا کے لیے جو ہمارے 7ویں امام باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب میں منعقد ہو رہی ہے. آج میں نے جس خطبہ امام سے آغاز کیا ہے یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آج میں 5 ایسے پوائنٹ بیان کروں گا جو میں نے آج تک کسی مجلس میں دنیا میں امام کے بارے میں بیان نہیں کیا. پہلا آغاز کر رہا ہوں عیسیٰ نامی شخص سے جس کا لقب تھا شقان. عیسیٰ نام ہے، شقان اس کا قبیلہ ہے، اس کو شقان کے نام سے شین قاف الف نون کے نام سے اسے ملقب کیا گیا. یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی ہے، امام کا شاگرد ہے، امام کا نوکر ہے، امام کا خادم ہے. آل محمد کی خوشی میں خوشی کرتا ہے، آل محمد کی غمی میں غمی کرتا ہے. جو شیعان علی کا قرۂ امتیاز ہے. کہتا ہے دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام. ایک روز میں امام کے بیت الشرف میں حاضر ہوا. ان اسأل منہ ان فلان ابن فلان، کہ میں امام سے جا کے پوچھوں، ٹائی ہو گئی تھی کہ فلاں بیٹا جو فلاں کا ہے اس کو اس کے بارے میں براعت کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں. جیسے آج کل موڈیفیکیشن ہو رہی ہے ہمارے ہاں عقائد میں
اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیا عقیدہ ڈیولپ کیا جائے. وہ یہ ہمارے اماموں کے دور میں چیز شروع ہو چکی تھی کہ ہم برے کو برا کہیں یا نہ کہیں. میں اس لیے حاضر خدمت ہوا. فقالا میرے امام نے مبتدئن، جو آپ نے کہا تھا کہ سوال سے پہلے جواب آئے، میرے امام نے سوال تو سنا ہی نہیں، میرے امام نے میرے دل کو پڑھ کے پہلے ہی جواب دیا. امام اسی کو کہتے ہیں کہ جو علم عوام کا محتاج نہ ہو بلکہ عوام کی معلومات اس کے علم کی محتاج ہو. امام علیہ السلام نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، سلام کا جواب دیتے ہی فرماتے ہیں ما منعک ان تلقی ابنی فتسألہ ما تريد. تجھے کیا مانے ہے کہ جو سوال لے کر تو آیا ہے آج مجھ سے نہ پوچھ، میرے اس معصوم بچے سے پوچھ لے جو گہوارے میں موجود ہے. یہ جو فلاں ابن فلاں کے بارے میں تو سوال کرنے آیا ہے آج میرے اس بیٹے سے تو پوچھ لے. کہا فدخلت علی العبد الصالح، میں شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا. گہوارے میں شہزادہ موجود ہے، باب الحوائج باب المرا، اور میں نے وہاں سلام کیا تو جواب سلام ملا، اور بالکل وہی روش جو بابا کی بڑھاپے میں، وہی بیٹے کی بچپن میں، وہی سیم الفاظ میں فوراً کہا کہ یعنی مبتدئن. فقال مبتدئن، میرے سوال کا انتظار نہیں کیا بلکہ میرا جواب دینا شروع کیا، اور اجمال سے نہیں تفصیل سے جواب دیا. کوئی سمجھا نہیں؟ ایک ہوتا ہے یس نو سے جواب دینا، ہاں نہیں. ایک ہے فلسفہ ساتھ بتانا، منطق ساتھ بتانا، لاجک ساتھ بتانا، وچ اینڈ وائی کا اظہار اگلے کے سوال سے پہلے کر دینا، اس کو علم الامام کہتے ہیں. اس بچے نے میرے ساتویں امام نے بغیر میرے سوال کے جواب دینا شروع کیا، اور اب میں وہ خطبہ شروع کر رہا ہوں جو امام نے ارشاد فرمایا. امام نے کہا ان اللہ عز وجل اخذ میثاق النبیین علی نبوتہم. اللہ نے ہر نبی سے قسمیں کھلوا کے کچھ وعدے لیے، قسم کھلوا کے وعدے لیے کہ اے انبیاء تم سے وعدہ لے رہا ہوں، اپنے وعدے کا پاس کرو گے، لحاظ رکھو گے. وَلَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا. نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کیا ہو. وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْوَصِيِّينَ عَلَى وَصِيَّتِهِمْ. اور ہر وصی نبی سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اے وصیو تم بھی وعدہ کرو کہ مجھ سے وفا کرو گے. وَلَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا. اور کوئی ایسا وصی نہ تھا کہ جس نے اپنے ساتھ کیے گئے اللہ کے وعدے کو پورا نہ کیا ہو. اب عجیب جملہ ہے، اسے آپ بھی توجہ سے سنیے. امام عجب گریز لگا رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے. امام فرماتے ہیں وَأَعَارَ قَوْمًا الْإِيمَانَ زَمَانًا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایمان تو دیتا ہے مگر ٹیمپریری. سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ اکبر. انہیں ایک زمانے کے لیے ایمان دیا جاتا ہے اور عاریتاً دیا جاتا ہے. عاریتاً کا ترجمہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کروں گا، ادھار پہ دیا جاتا ہے. کچھ کو ایمان دیا جاتا ہے خریداری کے طور پر، کچھ کو ایمان دیا جاتا ہے ادھار کے طور پر.
امام سے وفا نہیں کرتے اللہ ان کے سینے سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ تم نے ہم سے سوال کیا نا کہ فلاں سے برات کرے نہ کرے، فلاں ابن فلاں سے، وہ جو چیمپئن تھا اس سے برات کرے نہ کرے، تو سنو اُعِیرَ الْإِیمَانُ فَصَلَبَهُ اللَّهُ، اسے اللہ نے ایمان چند دنوں کے لیے دیا ضرور تھا، اسے اللہ نے ایمان سلب کر لیا۔ جب بے ایمان ہو گیا تو لعنت کرنے میں بات کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ملاحظہ فرمایا ہمارے ساتویں امام نے گہوارے سے ایک عقدہ حل کر دیا، ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ یہیں پر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ متعدد جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے صفوان جمع، یہ اونٹوں کا ان کا بزنس ہے، جیسے گاڑیوں کا بزنس ہوتا ہے، گاڑیاں کرائے پہ دینے کا، یہ اونٹ کرائے پہ دیتے۔ یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے ان سے پوچھا کہ صفوان سمیت ہو، میں نے سنا ہے کہ انکا تؤجر، تم دیتے ہو اپنے اونٹوں کو لعدونا، ہارون رشید کو۔ تو اس نے جواب میں کہا سرکار دیتا تو ہوں، مگر یستاجر للحج، حج کے لیے وہ مجھ سے اجرت پہ حج کے لیے لیتا ہے، آفیشل جو حج پہ جاتے ہیں تو وہ مجھ سے لیتا ہے اور اس کی اجرت دیتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جو تم سے اونٹ لیتا ہے کرائے پہ، کرایہ کب دیتا ہے؟ کہا 1 سال کے بعد۔ توجہ رہے، ہمارے ہاں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان غلط فہمیوں کو ذرا دور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اسے خاص توجہ سے سن لیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہیں، تو حج پہ جاتے ہوئے کسی غلط آدمی کو بھی ہم پیسے اگر دے دیں تو ظاہر ہے جہاں تو حج پہ رہا ہے۔ امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ امام نے پوچھا کہ تم حج کے لیے دیتے ہو نا، اونٹ دیتے ہو حج کے لیے، کرایہ کب ملتا ہے؟ کہا سال کے بعد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 1 سال مسلسل تمہارے دل میں انکانشیسلی یہ جذبہ تو رہتا ہوگا کہ ہارون زندہ رہے تاکہ اجرت مل جائے۔ کہا یہ جذبہ تو ہے۔ امام نے فرمایا یہ بزنس آل محمد کو بتایا۔ اب امام علیہ السلام نے صغر سنی میں اس مسئلے کو عیسیٰ کے لیے حل کر دیا۔ جب عیسیٰ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں سے برات اس لیے ضروری ہے کہ وہ بے ایمان ہے، ایمان ہی نہیں اس کا، جب ایمان ہی نہیں تو پھر خوف کیا ہے؟ مثلا کوئی صاحب کہے کہ شیطان کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ پرسوں ایک صاحب آپ ہی کی جہاں سے آپ ہیں، اسی اسٹیٹ سے مجھے ملنے آئے نیو جرسی میں ہمارے آفس میں، اور انہوں نے مجھے یہ بتا کے حیران کر دیا کہ حضور ہم تو بالکل کسی کو زندگی میں برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، معلوم تو نہیں تھا، ایسے ہی اللہ نے مدد کر دی۔ میں نے کہا جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہو، ملینز آپ کے کھا گیا ہو، کبھی آپ ملینر رہے ہو، آپ کا پارٹنر ہو اور وہ آپ کے ملینز کھا گیا، وہ دکھتی رنگ پہ ہاتھ آ گیا، اتفاق سے ایسا ہی تھا، عجیب اتفاق ہے، ایسا ہی تھا۔ کہنے لگے ہاں حضور آپ کو کس نے بتا دیا؟ ہماری تو پہلی ملاقات ہے۔ میں نے کہا میں نے تو ایسے مفروضے کے طور پہ کہا اگر کوئی صاحب آپ کے ملینز کھا گئے ہوں تو ان کے لیے دعا کریں گے؟ کہنے لگے نہیں، ان بے ایمان کے لیے تو جتنی نفرت ہو یہ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بس آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، آپ دنیا کے لیے نفرت کرتے ہیں، ہم شیعہ دین کے لیے کوئی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو جب واضح کر دیا تو عیسیٰ کہتا ہے، امام کا خادم، امام کا شاگرد، کہ فدخلت علی ابی عبداللہ، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔
جب میں آیا تو پوچھا امام نے ما صنعت یا عیسیٰ، بتاؤ سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ کہ سرکار جواب تو بڑا تشفی بخش مل گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لو سألت ما بین دفتي الصحف لاجاب منہ بالعلم، اگر تو قرآن سمیت ہر آسمانی کتاب کے بارے میں، ہر صحیفے کے بارے میں، ہر تنزیل الہی کے بارے میں میرے اس جھولے میں پڑے ہوئے بیٹے سے پوچھتا تو تجھے جواب کتاب سے بھی بہتر ملتا، اس لیے کہ وہ ثابت قرآن ہے، یہ ناطق کتاب محمد وآل محمد صلی اللہ۔ یہ ایک نقطہ جو میں نے عرض کرنا تھا آج کی تقریر کا۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں جو مانچسٹر میں رہتے ہیں، عباس رضا صاحب، انہوں نے بھی خاص طور پہ خواہش کی کہ اس مجلس کو نشر کیا جائے۔ کل انشاءاللہ 2 بجے یہ المہدی ٹی وی سے مجلس پوری نشر ہو جائے گی، ماتم سمیت انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی بتا سکتے ہیں، اور میں دعا گو بھی ہوں جناب سید کلب عباس شاہ صاحب کاظمی اور پڑھنے والوں، سننے والوں، شرکت کنندگان سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پر جو فرمائش کی گئی ہے 2 مرحومین کے لیے، سید انور حسین کے لیے اور سریہ بیگم بنت فیض احمد کے لیے، سید انور حسین ابن سید ہادی حسن کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بھی متعالی فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے بھائی بہن دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بانی مجلس کو اللہ بہت عزت دے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے جد پاک کا ذکر کرتے رہے، اور ان کے معاونین کو، ان کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت۔ یہاں پر یہ ایک نقطہ آج کی آپ کی خدمت میں آج کی حد تک پیش کیا گیا۔ اب دوسرا نقطہ ذرا سماعت فرمائیے، توجہ تو ہے نا؟ آج شب شہادت ہے، اس لیے میں نے چاہا ساری تقریر باب الحوائج پہ، اور نیا ریسرچ ورک ہو، ایک دم نیا ریسرچ ورک، تاکہ عقائد کی اصلاح بھی ہو، عمل کی رغبت بھی ہو، اپنوں پرایوں کی سازشوں کا جواب بھی باب الحوائج کے صدقے میں ہو جائے۔ دوسرا نقطہ، ان 5 میں سے دوسرا نقطہ جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، انہوں نے امام کے دور میں دعوی امامت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امام ہیں۔ جب دعوی امامت کیا، بات آگے بڑھ گئی مدینہ میں، تو امام علیہ السلام نے حکم دیا، فامرہ، حکم دیا کہ اس طرح کیا جائے کہ خوطبم جمعہ خوطبم من النار، ایسے کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں جلاؤ، آگ کو روشن کرو، سارا جمار ایک دم بھٹی کی طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ، ابھی امام کا اور غلام کا فیصلہ کیے دیتے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب بلائے گئے، امام علیہ السلام نے فرمایا لو انک تزعم انک امام فادخل فی ھذا المجلس بثیاب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میری جگہ تو امام ہے، میں امام نہیں، تو پھر اس آگ کے اندر کپڑوں کے ساتھ داخل ہو، آگ تجھے بھی ٹچ نہ کرے، تیرے کپڑوں کو بھی کچھ نہ کہے، تو سمجھے کہ تو امام۔ اس نے کہا لو التمس ھذا منک، اگر آپ جو مدعی امامت ہے آپ پہ تجربہ کیوں نہ کر لیا جائے، فدخل امامنا فی النار، امام علیہ السلام اس آگ میں گئے، نہ آگ نے امام کے کپڑوں کو جلایا، نہ آگ نے امام کے بدن کو جلایا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جو پہلا آفیشل امام تھا وہ آتش نمرود سے کیوں بچ گیا تھا، اس
نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تیسرا نقطہ، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت کوفی، جن کو آپ ابو حنیفہ کے نام سے یا امام اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جو بغداد میں دفن ہیں۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے پہلے امام ہیں، تمام ائمہ اربعہ میں سے پہلے یہ امام ہیں۔ اور ان امام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ آئے امام، ہمارے امام کا بچپنا ہے 7ویں امام کا، یہ اپنے استاد کے گھر میں آئے، استاد زادہ آیا ہے، آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اگر لو غریب دخل بلدت فما یحدث، اگر ایک عام انسان کسی شہر میں داخل ہو تو اسے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ امام علیہ السلام سے پوچھا، 7ویں امام سے، امام کا بچپنا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا شیخ اساط الادب، تو سمجھیے، امام فرماتے ہیں کہ اے مسن، اے سن و سال کے بزرگ، تم نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے۔ ذرا سمجھے، یہ بچے ہیں، وہ بزرگ ہیں، کون سی بے ادبی؟ کہا این السلام، ہمارے جد کا حکم تو یہ ہے پہلے سلام کرو پھر سوال کرو۔ لیجیے آج ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم جو امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ضرور ہماری مشکلوں کو حل کروا دیں گے، امام نے ہی بتا دیا پہلے سلام کرو پھر سوال کرو۔ پہلے ہم زیارت کرتے ہیں، بعد میں اپنی حاجتوں کو۔ یہ جب پریشان ہوئے یہ صاحب، تو انہوں نے کیا کیا کہ واپس گئے دروازے پہ جا کے پھر آئے تاکہ وہ غلطی کا ازالہ کریں، اور آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک مسئلہ اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا بندے کی طرف سے ہوتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں؟ مل معصیت، ذرا حیرت بتا دیں کہ معصیت کیا ہوتی ہے اور اس کی سزا لمن المعصیت کسے ملنی چاہیے؟ امام چاہتے تو ایک جملے میں بتا دیتے، مگر امام نے عجب فلسفیانہ جواب دیا۔ 55 امام فرماتے ہیں اے سن و سال کے بزرگ، 3 حال سے تمہارا جواب خالی نہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ فرض ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ گناہ میں عامل خدا ہے۔ اگر خدا ہے تو پھر یوم حساب کا فائدہ کیا، جزا و سزا کا کیا فائدہ؟ اگر تو وہ ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کے نعوذ باللہ اس کا ارتکاب کیا ہو۔ اگر دونوں مل کے کریں تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ جو قوی ہے وہ تو خود کو سزا نہ دے اور کمزور کو سزا دے۔ یہ 2 حال۔ اور تیسرا حال یہ ہے کہ معصیت بندے کی ہوتی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، پکڑ لے تو عین عدل۔ جب ان صاحب نے وہ عیسیٰ شقان اور امام اعظم دونوں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ دونوں نے جب یہ جواب سنے، وہ اپنا ہے اور یہ ادھر کا ہے، دونوں نے جواب سنے تو دونوں نے ایک جملہ کہا، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ وہ آیت ہے قرآن کی، توجہ رہے، میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ مجھے تواتر سے یہ آیت ملی کہ جب بھی کسی دوست یا دشمن اپنے یا مخالف کو ہمارے 7ویں امام جواب دیتے تو آخر میں وہ یہی کہتے، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ میں بڑا سا سوچتا